محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہنسنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ بڑے آواز سے ہنس رہے ہیں اور اس کی ہنسنے کی وجہ سے ان کے دانت جو ہیں وہ کھل رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کرو تو جو یہ میں حالت دیکھ رہا ہوں یہ حالت نہ ہوتی۔ پھر فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرو، قبر جو ہے، قبر پر کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا کہ وہ قبر یہ آواز نہ دے کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو مومن قبر اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک، میری پشت پر جتنے بھی لوگ چل رہے تھے ان سب سے مجھے تجھ سے زیادہ محبت تھی، آج تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرا سلوک اپنے ساتھ جو ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ وہ قبر جو ہے مردے کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک وہ قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ جو ہے اس کے لیے کھل جاتا ہے، جس سے وہاں کی ہوا اور وہاں کی خوشبوئیں اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جب کوئی بد کردار آدمی مر جاتا ہے تو پھر اس کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک، تو جو ہے تو نے برا کیا جو تو آیا، زمین پر جتنے آدمی میری پیٹھ پر چلتے تھے ان سب سے مجھے جو ہے تجھ سے زیادہ نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرا اپنے ساتھ سلوک بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد وہ جو ہے قبر اس کو دباتی ہے، اس کی پسلیاں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ اس پر 70 بڑے اژدہے اس پر مسلط کیے جاتے ہیں کہ اگر ایسے وہ اژدہے 70 ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک زمین سے باہر نکلے اور زمین پر پھونک مارے تو ایک سبزہ بھی گھاس تک، ایک گھاس بھی زمین پر نہ اگے، وہ قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اللہ کا خوف اپنی دل میں رکھیں، کیونکہ اللہ کا خوف بڑی ضروری چیز ہے اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے اور موت کو بھی یاد کرنا چاہیے، اس کے لیے جو ہے موت زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہا کرو، یہ بہت ضروری اور مفید ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرے گا تو پھر اس کو جو ہے اپنی قبر، حشر، نشر، ان تمام چیزوں کا جو ہے پتہ چلے گا کہ قبر اندھاری ہے اور بیگانگی کا گھر ہے، وہاں کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے سر میں درد ہوتا ہے، میرے باپ کو بلاؤں، بھائی کو بلاؤں، کسی اور رشتہ دار کو بلاؤں، کسی دوست کو بلاؤں، وہ آ جاتا ہے، کہیں ہسپتال لے کر جاتا ہے، کہیں جو ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے، طبیب کے پاس لے کر جاتا ہے، لیکن وہاں تنہا جانا ہے۔
اکیلے جانا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی ساتھی ہوگا، نہ بیٹا ساتھ ہوگا، نہ بیوی ساتھ ہوگی، نہ باپ ساتھ ہوگا، وہاں تنہا جانا ہے۔ تو ہم جب تنہا جائیں گے تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔